السلام علیکم ویورز، عرفان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے طاقتور سلطانوں کے بارے میں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو سپر پاور بنایا۔ دوستو، آپ لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آج ہم اس سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے سلطانوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ عروج ملا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ جو سلطان آتا ہے وہ ہے سلطان عبدالحمید۔ جی ہاں دوستو، آپ نے سلطان عبدالحمید کی نام تو سنا ہی ہوگا کہ کس طرح اس نے سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کی۔ جب 1876 میں وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا تو اس ٹائم سلطنت عثمانیہ قرضوں میں ڈوب گیا تھا اور بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور پھر سے سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کو عروج پر لایا، اور سلطان عبدالحمید نے ہر ناممکن چیز کو ممکن بنایا۔ آپ کو کئی دفعہ یہودی اور عیسائیوں نے خریدنے کی کوشش کی، مگر آپ نے ان کو صاف انکار کر دیا اور کہا میں اپنی ریاست سے غداری نہیں کروں گا۔ جب فرانس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچا اور سلطان عبدالحمید کو خط بھیجا کہ ہم نبی پاک کی شان میں گستاخی کریں گے، پھر سلطان عبدالحمید نے اپنے وزیر تہذیب بادشاہ سے کہا کہ اپنی فوج کو تیار کرو، ہم فرانس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ پھر فرانس کے سفیر نے سلطان عبدالحمید کے گھٹنوں پر گر گیا اور سلطان عبدالحمید نے کہا جو کوئی بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر 1892 میں سلطان عبدالحمید کا موت ہوا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا اور 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ اور نمبر 4 پہ جو سلطان آتا ہے وہ ہے سلطان سلیم۔ جی ہاں، یہ وہی سلطان سلیم ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کو 3 براعظموں تک پھیلا دیا، جس میں افریقہ، ایشیا اور یورپ جیسے علاقے بھی شامل ہے۔ اور سلطان سلیم کے ای دور میں سلطنت عثمانیہ کو خلافت ملا تھا، اور سلطان سلیم نے عرب شہروں کو فتح کیا جس میں مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جیسے علاقے بھی شامل ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جو سلطان آتا ہے وہ ہے سلطان محمد فاتح۔ جی ہاں دوستو، آپ نے سلطان محمد فاتح کا نام تو سنا ہی ہوگا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح 16 سال کی عمر میں تھے اس نے اپنے والد سے کہا میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا، اور پھر 1446 میں وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا اور پھر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر وہی ہوا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ 1453 میں اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا۔ 1000 سال سے قائم رومی سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا، اور پھر سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر اسلام کا پرچم لہرایا اور بعد میں قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا راجدھانی بھی بنایا۔ اور نمبر 2 پہ جو سلطان آتا ہے وہ ہے سلطان اورحان غازی۔ جی ہاں، یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے۔ اورحان غازی 1326 میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا۔ اورحان غازی نے اپنے دور میں اوٹومن سلطنت کے نام پہ سکے جاری کیے اور ان سکوں پہ ان کا نام بھی درج تھا، جو اس بات کا علامت تھا کہ اوٹومن سلطنت ایک مضبوط اور آزاد ریاست بن چکا تھا۔ اورحان غازی نہ کہ ایک فتح یاب سلطان تھے بلکہ اپنے انصاف پسندی اور عوام دوستی کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بھی سلطنت پر رائج کیا اور ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ ان کے دور میں سلطنت نے ہر میدان میں ترقی کی، چاہے وہ تجارت ہو، فوج ہو یا تعلیم ہو، اور ان کا دور اوٹومن سلطنت کے لیے بنیادی پتھر ثابت ہوا۔ اس کے بعد 1362 میں اورحان غازی کی وفات ہوا اور اس کو بورسا میں دفن کر دیا۔ اور نمبر 1 پہ جو سلطان آتا ہے وہ ہے سلطان عثمان غازی۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان غازی ہے جس نے اتنے چھوٹے قبیلے کو سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کر دیا۔ 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات ہوا اور اس کے بعد کائی قبیلے کی نئے سردار عثمان غازی بنا۔ جب عثمان غازی کائی قبیلے کے تخت پر بیٹھا اس سمے عثمان غازی کے پاس کائی قبیلہ اور سعود شہر تھا، اور پھر عثمان غازی نے بہت سی جگہوں کو فتح کیا جس میں اناگول اور کالا جیسار قلعہ بھی شامل ہے۔
اور اس کے بعد 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا نب رکھا اور اس کے بعد بورسا شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ بورسا کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بورسا کے آس پاس صلیبیوں کے چھوٹے قلعے موجود تھے اور پہاڑ بھی موجود تھا، اس وجہ سے بورسا کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر عثمان غازی نے بورسا کے آس پاس قلعوں کو فتح کر دیا اور اس کے بعد 10 سالوں کے بعد بورسا شہر کو بھی فتح کر دیا اور وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد 1326 میں عثمان غازی کی وفات ہوا۔ جی ہاں دوستو، یہ تھے سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے سلطان جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ سپر پاور بنا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو آل پہ کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔